الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اے مظہر نور خدا، بلغ العلا بکمالہ، مولا علی شیر خدا، کشف الدجا بجمالہ، حسنین جانی فاطمہ، حسنت جمیع خصالہ، یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ. آئیے حضرات، ایک مرتبہ آقا نامدار مدینے کے تاجدار بے کسوں کے کس سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ عقیدت و محبت کے ساتھ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد معدر الجود والکرم منبع العلم والحکم وآلہ وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھیے حضرات، آج ہم اور آپ جو یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں، کمیٹی والوں نے اس محفل کو سجایا ہے اور اس کا ٹائٹل رکھا ہے شان غوث اعظم، یعنی کہ غوث اعظم کی شان. ہم نے غوث اعظم کی محفل کو سجایا، غوث اعظم کی محفل کا انعقاد کیا. رب کریم سے دعا ہے کہ رب کریم اس غوث اعظم کی محفل کو صدقہ کے سجانے کے صدقے میں آپ لوگوں کی زندگیوں کو سجا دے. رب کریم یہاں پر جو ہم لوگ اکٹھا ہوئے ہیں، رب کریم کعبہ سے دعا ہے کہ رب کعبہ ہم سب کی حاضریوں کو قبول فرما لے. یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں سنبھل کر بیٹھ جائیں. میں یہ نہیں کہوں گا آپ سے کہ ادھر بیٹھے نعرہ لگائیں سبحان اللہ بولیں، کہ رات کا کافی اس وقت آ چکا ہے. آپ جتنی دیر بیٹھیں گے سنیں گے، انشاءاللہ میں سنانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ تقریر ہوتی نہیں ہے بلکہ کروائی جاتی ہے. اگر آپ بیداری کا ثبوت دیں گے تو انشاءاللہ میں بولنے کی کوشش کروں گا. تیار ہیں آپ لوگ؟ بے شک. اعلیٰ حضرت مجدد ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آنا تیرا. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا. اور میں اعلیٰ حضرت کے اس شعر کو پڑھا تو میرا ایمان تازہ ہو گیا، میں کہنے پر آمادہ ہو گیا. دلوں کا درد کانٹے نکال دیتا ہے، دلوں کا درد کانٹے نکال دیتا ہے، اور ذکر نبی کا مصیبت کو ٹال دیتا ہے، نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے. اور میں قادری ہوں، میرا پیر غوث اعظم ہے، میں قادری ہوں، میرا پیر غوث اعظم ہے. ارے جو 12 برس کی ڈوبی کشتی نکال دیتا ہے، جو 12 برس کی ڈوبی کشتی نکال دیتا ہے. اور غوث اعظم کی محفل، غوث اعظم کی شان، آج ہم نے اس محفل کو سجایا، اس محفل کا اجاگر کیا، اس محفل کو سجایا. رب کریم اس کا اجر کیا دے گا آپ کو، رب کریم اس کے بدلے میں تمہیں کیا عطا دے گا، آج میں آپ کو بتاتا چلوں. اگر آپ سنیں گے تو میں سنانے کی کوشش کروں گا، اگر اٹھا بیٹھی کا ماحول بنائیں گے میں بند کر دوں گا. بولے ذرا زور سے سبحان اللہ. رب کریم کی قسم، جب میرے پیارے غوث اعظم کی آپ محفل کو سجاتے ہیں، غوث اعظم کی محفل کو جب انعقاد کرتے ہیں، رب کعبہ کی 100 بار قسم، جب اس محفل کو سجایا جاتا ہے، جب یہاں پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو مدینے والے آقا مدینے میں بیٹھ کر کے خوش ہوتے ہیں. آؤ میں تمہیں بتاتا چلو غوث اعظم کی شان کیا ہے، غوث اعظم کی محفل کو سجانے میں ملتا کیا ہے.
غوث اعظم کا چاہنے والا ہے، غوث اعظم کا ماننے والا ہے، غوث اعظم کا ایسا چاہنے والا، ایسا چاہنے والا، ایسا چاہنے والا کہ ہر 11ویں جب آنے کے بعد محفل کو سجاتا، محفل کو سجانے کے بعد میرے پیارے لنگر کا انتظام کرتا، وہاں پر مسکینوں کو کھلاتا، غریبوں کو کھلاتا، غریبوں کو کھلاتا، میرے پیارے میلاد پاک کی محفل کو سجاتا، میلاد پاک کی جب محفل کو سجاتا لوگ آتے، کھانا کھاتے، کھانا کھا کے خوش ہو جاتے، لوگ آتے لنگر کھاتے، لنگر کھانے کے بعد خوش ہو جاتے، میرے پیارے رب کے محبوب کی محفل میں وہ بیٹھا کرتے، رب کے محفوظ کی محفل میں وہ بیٹھا کرتے، رب کی محبوب کی محفل میں بیٹھنے کے بعد لطف و قرار، دل کو چین آتا، میرے پیارے وقت گزرتا گیا، دن گزرتا گیا، جیسے ہی وقت گزرا طبیعت علیل ہو گئی، طبیعت خراب ہو گئی، طبیعت جب زیادہ بگڑنے لگی، طبیعت جب زیادہ خراب ہونے لگی، جب زیادہ کچھ ناساز ہونے لگی، بیٹوں اور بھائیوں نے دیکھا یار گھر پر بیٹھے لے کر کے پڑے رہے تو ہو سکتا ہے میرا باپ نہ بچ سکے، اگر گھر پر ہی لے کر کے بیٹھے رہے ہو سکتا ہے میرے باپ کا انتقال ہو جائے، اگر کہیں طبیبوں کو نہ دکھایا، ڈاکٹروں کو نہ دکھایا تو ہو سکتا ہے میرے باپ کا انتقال ہو جائے، ڈاکٹروں طبیبوں اور حکیموں کے پاس لے جایا گیا، میرے پیارے ڈاکٹر نے جواب دے دیا، حکیم نے جواب دے دیا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، طبیبوں نے جواب دے دیا، سارے کے سارے ایک زبان ہو کر کے بولے ارے سن لو آج اس کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی ہے، اتنی خراب ہو گئی ہے کہ آج سے ٹھیک 5 دن بعد یہ انتقال کر جائے گا، جہاں یہ جانا چاہتا ہے اس کو گھما کر کے لاؤ، جہاں یہ جانا چاہتا ہے اس کو گھما کر کے لاؤ، جو کھانا چاہتا ہے اس کو کھلاؤ، جو پینا چاہتا ہے اس کو پلاؤ، جو رشتہ دار سے ملنا چاہتا ہے اس کو ملاؤ، یہ میرا دعویٰ ہے آج سے ٹھیک 5 دن بعد اس کا انتقال ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بہت خوب، بہت خوب، آج سے ٹھیک دن بعد انتقال ہو جائے گا۔ گھر کو لے کر کے آئے، گھر کو لانے کے بعد میرے پیارے بیٹھایا گیا، بیٹھانے کے بعد بیٹھا نہیں جا رہا تھا، طبیعت زیادہ خراب تھی، بیٹھا اللہ اللہ کرتے ہوئے، جیسے ہی بیٹھا بولا میری بہن کہاں ہے ذرا قریب لاؤ، کہا بھیا آپ کی محبت میں حاضر ہو، کہا میرے بہن کہاں ہے ذرا قریب لاؤ، کہنے لگے بھیا آپ کی محبت میں حاضر ہو، میرا بھائی کہاں ہے میرے بھائی کو لایا جائے، کہنے لگے بھیا آپ کی محبت میں حاضر ہو، کہنے لگا میری ماں کہاں ہے میری ماں کو لایا جائے، کہا ہاں بیٹے میں تیرے واسطے حاضر ہوں، کہنے لگے میری اولاد کہاں ہے میرا بیٹا کہاں ہے، کہنے لگے ابا جان آپ کی محبت میں حاضر ہوں، کہنے لگی میری شریک حیات بیوی کہاں ہے، کہنے لگی ہاں آپ میرے شوہر نامدار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جب سب کو اکٹھا کر لیا، اکٹھا کرنے کے بعد بولا کہ ٹھیک ہے کہ میری طبیعت خراب ہے، مجھ کو اس سے گلا نہیں ہے، مگر میرے دل میں ایک تمنا ہے، میرے دل میں ایک خواہش ہے، کہنے لگے بابا جان آپ کے دل میں کون سی خواہش ہے، آپ کے دل میں کون سی تمنا ہے، کہنے لگے بات یہ نہیں ہے کہ مجھے مال کی کمی ہے، بات یہ بھی نہیں ہے مجھے دولت کی کمی ہے، بات یہ بھی نہیں ہے میرے پاس رشتہ داروں کی کمی ہے، بس بات یہ ہے کہ جب میں غوث اعظم کی محفل کو سجاتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرا انتقال ہو جائے، اور انتقال کے بعد جو میں غوث اعظم کی محفل کو سجاتا ہوں، جو غوث اعظم کی محفل کو میں سجاتا ہوں وہ مجھ سے نہ چھوٹ جائے، اے میرے بیٹے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ، اے میرے بھائی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ، آج سے ٹھیک 5 دن بعد اگر میرا انتقال ہو جائے، مجھے معلوم ہے میرا انتقال ہو جائے گا، آج سے ٹھیک 5 دن بعد اگر میرا انتقال ہو جائے تو کسی کو نہ بلانا، کسی کو خبر نہ کرنا، میرے جنازے کو ایک کمرے میں بند کر دینا، اور کمرے میں بند کرنے کے بعد غوث اعظم کی محفل کو سجانا، غوث اعظم کی محفل کو سجانا، ان کے لام کا لنگر لٹانا، مسکینوں غریبوں یتیموں کو بلانا اور کسی کو خبر نہ ہونے دینا۔ کہنے لگے بابا جان یہ کیا کہتے ہو، آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے گی، آپ پریشان نہ ہو، کہنے لگے وعدہ کرو، ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، کہنے لگے بابا جان قسم کھا کر کے کہتے ہیں تمہاری جب انتقال ہوگا کسی کو پتہ نہ چلے گا، سب کی ساری محفل کو سجایا جائے گا، آپ کی خواہش کو مکمل کیا جائے گا۔ میرے پیارے انتقال ہونے ہی والا تھا، قسم سے پہلے قسم لے لی،
ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، 4 دن گزرا، 4 دن گزرنے کے بعد انتقال ہو گیا۔ بے شک بے شک۔ جیسے کہ 4 دن گزرنے کے بعد انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد بیٹوں نے قسم کے مطابق، وعدے کے مطابق کمرے میں جنازے کو رکھ دیا۔ وہاں پر بیوی تنہا اکیلی اشک بہا رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے۔ میرے پیارے غوث اعظم کی محفل کو سجانا شروع کر دیا۔ محفل کو غوث اعظم کی سجایا گیا، سارے کے سارے وہاں پر مدعو کیے گئے، ان یتیموں کو بلایا گیا جن کا کوئی رہبر نہ تھا، میرے پیارے مسکینوں کو بلایا گیا جن کے پاس مال و زر نہ تھا۔ لنگر کی تیاریاں کی گئی میرے پیارے، جب لنگر تیار ہو گیا بن کے، مسکین آنے کے لیے کھا رہے تھے، مسکین آ رہے تھے کھا رہے تھے، غریب آ رہے تھے کھا رہے تھے، رشتہ دار آ رہے تھے کھا رہے تھے۔ میرے پیارے جب سب کے سب کھا رہے تھے، کیا دیکھتا ہے بیٹا کہ ایک پھٹا پرانا لباس پہن کر کے آیا ہے، میرے پیارے بیٹھ جاتا ہے، جیسے ہی پلیٹ کو آگے رکھا اس میں کھانا لنگر کرا، لنگر کو کرنے کے بعد میرے پیارے وہ مسکین غریب اب لقمہ اٹھاتا ہے اور ہاتھ کی طرف لے کر، منہ کی طرف لے کر کے چلتا ہے، مگر میرے پیارے لقمے کو اٹھاتا تو ضرور ہے مگر منہ میں نہیں رکھتا۔ ایک بار ایسا ہوا، 2 بار ایسا ہوا، جب تک کافی وقت گزر گیا، سوچنے لگا یار یہ کیا بات ہے، بابا کھانا تو کھاتا ہے مگر کھانا منہ میں لے کر کے نہیں جاتا، منہ میں چباتا نہیں ہے، آخر بات کی جائے، آخر کیا بات ہے، اس کھانے کو کیوں نہیں کھاتا۔ میرے پیارے جب دیکھا گیا، قریب پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہنے لگے بابا کھانا سب کھا رہے ہیں، تم کیوں نہیں کھاتے، تمہاری پلیٹ میں کھانا ہے، تم کھانا کیوں نہیں کھاتے۔ اے بابا سب کھانا کھا رہے ہیں، تم بھی کھانا کھاؤ۔ کہنے لگا بیٹا بات یہ نہیں ہے۔ بات کیا ہے بابا جان؟ کہا بات یہ ہے بیٹا، جب میں کھانا کھانے کے لیے اور پہلے آتا تھا تو صاحبہ خانہ اس گھر کا مالک میرے ساتھ میں بیٹھ کر کے کھانا کھایا کرتا تھا، میرے ساتھ میں لقمہ اٹھایا کرتا تھا، مگر آج میں دیکھتا ہوں وہ میرے سامنے نظر نہیں آیا ہے، میری نگاہوں نے اس کو دیکھا نہیں ہے۔ اور بیٹا جی جب تک کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، جب تک کہ صاحبہ خانہ نہ آ جائے۔ کون نہیں آ جائے گا؟ نہیں آ جائے گا۔ کہنے لگا بابا جی وہ کسی کام سے باہر گئے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر بعد آئیں گے، آپ کھانا کھا لیں، آپ جب کھانا کھائیں گے تو کوئی بات نہیں، کھانا کھا کر کے چلے جانا، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی آپتی نہیں ہوگی۔ کہنے لگا ہم نے جب وعدہ کیا ہے، جب ہم ہر روز کھانا کھاتے تھے، جب ہم اس محفل سے پہلے اور پچھلے سالوں میں کھانا کھاتے تھے تو اب بھی کھانا کھائیں گے۔ کہنے لگا بابا انہیں دیر ہو جائے گی، آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کھانا کھائیں۔ کہنے لگے نہیں نہیں، جب ہم نے ضد کر لی ہے کھانا کھائیں گے تو کھانا کھائیں گے۔ میرے پیارے بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب کہنے لگے بابا کہ کھانا کھائیں گے تو کھانا کھائیں گے۔ ہاتھ کو پکڑا اور ہاتھ کو پکڑنے کے بعد میرے پیارے کنڈی کو کھولا اور کھولنے کے بعد دروازے کو کھولا اور کہنے لگا بابا جان تم کہتے ہو کھانا کھاؤ گے تو کھانا کس طرح سے کھاؤ گے؟ یہ دیکھو میرے باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، تم کہتے ہو کہ کھانا کھاؤ گے، یہ مر گیا ہے، انتقال کر گیا ہے، تمہیں بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، سارے زمانے کو پتا ہے کہ مرا ہوا انسان واپس نہیں آتا ہے۔ اے بابا جان میرا باپ انتقال کر گیا ہے اور مرا ہوا واپس نہیں آتا، یہ دیکھو میری ماں اشک بہا رہی ہے، اس کا شوہر مر گیا ہے، آپ کہتے ہو کہ کھانا کھاؤ گے، آپ یہ تو بتا دو کھانا کس طرح سے کھاؤ گے؟ کہنے لگا جب ہم نے ضد کو کر لیا ہے کھانا اس کے ساتھ کھائیں گے تو کھانا اسی کے ساتھ کھائیں گے۔ میرے پیارے کان کو پکڑا اور کان کو پکڑنے کے بعد کہتا ہے کہ ہمیں دعوت پہ بلایا اور خود آرام سے سو رہا ہے، اٹھتا کیوں نہیں ہے؟ جب اتنا کہا مردہ اٹھتا جا رہا تھا اور زمانے میں اعلان کر دیا ہے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اگر حوضوں کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ کیا کہا؟ اگر حوضوں کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ آئے ہیں میرے پیارے، باپ قدموں میں گرا، بی بی قدموں میں گری، بی بی قدموں میں گری، بیٹا قدموں میں گرا۔ آئے ہیں کہنے لگے یار یہ تو بتا
سارے رشتہ داروں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، سارے رشتہ داروں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، مگر یہ تو بتا تو ہماری رہنمائی کرنے والا کون ہے، تو ہماری مدد کرنے والا کون ہے، یہ تو بتا دے تو ہماری مدد کرنے والا کون ہے۔ کہنے لگے معلوم کرنا چاہتے ہو میں کون ہوں؟ کہا ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں، اتنی شفقت عنایتیں ہمارے اوپر کی ہے، یہ تو بتا تو کون ہے۔ کہنے لگا مجھے معلوم کرنا چاہتے ہو میں کون ہوں؟ کہا ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں تم کون ہو۔ کہا تم نے جو اس محفل کو سجایا ہے تم نے کس کے لیے سجایا ہے؟ کہا غوث عبد القادر کے لیے سجایا ہے۔ کہا ٹھیک، اس لنگر کو کس کے نام پر بنایا ہے؟ کہا کہ عبد القادر غوث پاک۔ کہا ٹھیک، اس کے بعد کہنے لگے تم نے اس محفل کو سجایا، لنگر کو لٹایا، مسکین کو بلایا، اور جس کے واسطے تم نے اس محفل کو سجایا، لنگر کو لٹایا، وہ کوئی اور نہیں میرا ہی نام عبد القادر ہے۔ عبد القادر عبد القادر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ۔ غوث پاک کی یہ شان کہ دعوت پر آئے، دعوت کریں تو میرے پیارے دعوت پہ آ جائیں، جب دعوت کریں تب دعوت میں آ جائیں، جب زندہ اور حیات ہو تب میرے غوث پاک نہیں آ سکتے۔ آج ہم نے اپنے بھائیوں کو رسوا کر دیا، اپنے بھائیوں کی دعوت نہیں کرتے، مگر ذرا سوچو ایک مسکین، ایک غریب، کوئی گھر میں خوشی آئی، خوشی آنے کے بعد غوث پاک کے دربار میں پہنچ گیا، کہنے لگا سرکار میرے گھر میں کافی دنوں کے بعد خوشی آئی ہے، کافی وقت بیت گیا ہے، خوشی آئی ہے، میں یہ چاہتا ہوں میرے گھر پر آپ دعوت میں آ جائیں۔ کہاں پر آ جائیں؟ دعوت میں آ جائیں، میری خواہش ہے، میری تمنا ہے آپ دعوت میں آ جائیں۔ کہا ٹھیک ہے، تیری دعوت کب ہے؟ کہنے لگا فلاں دن دعوت ہے۔ کہنے میرے عبد القادر نے کہا ٹھیک ہے، تیرے دن جس دن تیرے گھر دعوت ہوگی ہم دعوت میں آ جائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، کہا سر شکریہ حضرت، اتنا کہہ کر کے جانے لگا۔ دل میں پھول کھل رہے تھے، دل میں خوشی ابھر رہی تھی، اتنا خوش تھا کہ مستی میں چور تھا، اور یار یہ تو عبد القادر کی دعوت پہ خوش ہوا تھا۔ ذرا سوچو یہ تو عبد القادر ہے۔ جب حضرت علی نے میرے آقا کی دعوت کی ہوگی تب کیا عالم ہوگا، جب میرے نبی کی دعوت حضرت علی نے کی تب کیا عالم ہوگا۔ بات زبان پہ آ گئی ہے، بتاتا چلو، حضرت علی میرے پیارے عثمان غنی نبی کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کی دعوت کرنے آیا ہوں، آپ کے جانثاروں کی دعوت کرنے آیا ہوں۔ آقا نے فرمایا عثمان غنی معاملہ کیا ہے؟ کہا آقا جی معاملہ کچھ نہیں ہے، بس میں چاہتا ہوں آپ میرے گھر پر مہمان بن کر کے آئے۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، خالی ہماری دعوت ہے یا سارے جانثاروں کی دعوت ہے؟ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں آقا جی آپ کے سارے صحاباؤں کی دعوت، آپ کے سارے جانثاروں کی دعوت اور آپ کی دعوت۔ آقا نے دعوت کو قبول کیا اور دعوت کو قبول کرنے کے بعد فرمایا کہ اے عثمان غنی جس دن تمہارے گھر دعوت ہو تم دعوت کے لیے بلانے کے لیے آ جانا، ہم تمہارے ساتھ چلیں گے۔ اتنا کہنا تھا میرے پیارے، ٹھیک ہے۔ عثمان غنی خوش ہو گئے، گھر چلے گئے۔ جب دعوت کا دن قریب آیا، جب دعوت آ گئی تو میرے پیارے عثمان غنی آقا کو بلانے کے لیے پہنچ گئے۔ سارے کے سارے صحابہ موجود تھے، حضرت علی، ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، سارے کے سارے موجود تھے، یہاں تک کہ طلحہ، زبیر ابن عوف، سارے کے سارے صحابہ موجود تھے۔ عثمان غنی جیسے ہی بلانے کے لیے پہنچے، مسجد نبوی سے عثمان غنی نے دیکھا کہ آقا نے قدم بڑھایا، عثمان غنی پیچھے پیچھے ہیں، آگے ہے۔ میرے پیارے حضرت میرے نبی جیسے ہی قدم کو بڑھاتے، عثمان غنی اس کو ڈائری میں نوٹ کر لیتے، اس کو لکھ لیتے، اس کو گن لیتے۔ آقا نے قدم بڑھایا، عثمان غنی نے گن لیا، آقا نے قدم بڑھایا، عثمان غنی نے گن لیا، آقا نے قدم بڑھایا، عثمان غنی نے گن لیا، آقا نے قدم بڑھایا، عثمان غنی نے گن لیا۔ جتنے قدم مسجد نبوی سے آقا کے گھر تک پڑے سب کو گن لیا۔ جب میرے نبی نے پیچھے پلٹ کر کے دیکھا، میرے آقا پوچھنے لگے اے عثمان غنی میں دیکھتا ہوں تم نے قدم مسجد نبوی سے جتنے میرے گھر تک پڑے ہیں ان سب قدموں کو گن لیا ہے، اے عثمان غنی آخر گنا کیوں؟ تو عثمان غنی کہتے ہیں آقا جی جتنے قدم آپ کے مسجد نبوی سے میرے گھر تک پڑے ہیں اس ہر قدم کے بدلے ایک ایک غلام کو آزاد کر دوں گا۔ کیا کر دوں گا؟ آزاد کر دوں گا۔ عثمان غنی کے پاس ذرا سوچو کتنی دولت ہوگی اس ٹائم کے دور میں، اس وقت میں جب کسی کے پاس ایک غلام یا دو غلام یا تین یا چار غلام ہوا کرتے تھے تو سب سے امیر کہا جاتا تھا۔
उस वक्त के दौर में हजरत उस्मान गनी पर कितने होंगे, जरा अंदाजा लगा करके देखो मस्जिद नबवी कितनी दूर है और उस्मान गनी का घर कितनी दूर है। जितने कदम मस्जिद नबवी से आका के घर तक पड़े उन सभी कदमों को गिन लिया। सारे के सारे सिहाबा खाने के लिए बैठ गए, सारे के सारे सिहाबा बैठ गए। मेरे प्यारे खाना खा रहे हैं, खाना तनावुल फरमा रहे हैं, खाना बहुत लजीज है, खाना बहुत अच्छा है, खाना बहुत उम्दा है। सबने खाने को खा लिया। जब मेरे प्यारे खाने को खाया, मूंछों को ताव देते हुए सारे के सारे कहने लगे, ए उस्मान गनी किससे पकवाया है? खाना बहुत शानदार है, खाना बहुत अच्छा है। जब सब दावत की सब तारीफ करने लगे, उस दावत में हजरत अली मौजूद थे। हजरत अली ने जब उस्मान गनी की दावत को खाया, जब उस्मान गनी की दावत को देखा तो आंखों से अश्क निकलने लगे, आंखों से आंसू नमूदार हो गए। सोचने लगे, ये मौला रब्बे काबा, मेरे दिल में भी एक ख्वाहिश थी कि मैं आका की दावत करूं, मगर मैं क्या करूं? मेरे तो इतना गुर्बत का आलम है, मेरा तो इतना गुर्बत का आलम है कि कई कई दिन तक चूल्हा नहीं जलता। इतना गुर्बत का आलम है कि पानी पीकर के रोजे की अफ्तार होती है। और मुस्तफा की दावत करूं, दिल टूट गया, मेरे प्यारे आंखों से आंसू निकलने लगे। मेरे प्यारे, जब हम अच्छी दावत करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, कोई मिस्कीन गरीब होता है, देखता है कि अल्लाह ने इसको इतना माल दिया है, इतना माल दिया है, अगर रब्बे काबा मुझे इतना माल देता, अगर मुझे इतनी दौलत देता तो रब के वास्ते मैं भी मिस्कीनों की दावत करता। ओ लोगों, ऐसा ना किया करो। अगर तुमने तुम्हारे घर में शादी आया करे, तुमने अपने भाई को नाराज कर दिया है, तुमने अपने दोस्त को नाराज कर दिया है, उस भाई को नाराज कर दिया है जो तेरा खून का रिश्ता है, तेरा वो भाई, अगर तुझको मारे तो दर्द उसका कोई हो, जब कोई तुझे मारे तो दर्द उसको हो, वो भाई तेरा, तूने उसे छोड़ दिया। प्रधान की दावत करने के पीछे तेरे पैर की जूतियां घिस गई हैं, तूने उस भाई को छोड़ दिया। दरवाजे से पे जाता, मेरे प्यारे, तेरे दरवाजे पर चूड़े चामार खा करके चले गए, वो कुत्ते भी हड्डियां खा करके चले गए, जो दावत खत्म हो जाती है, मगर तूने अपने भाई को तक न पूछा। बाप से कहते हैं, ए बाबा जान, चाचा की मजदूर, चाचा की लड़ाई नाराजगी तो आपसे थी, हमसे तो कोई नाराजगी ना थी, कम से कम हमें से तो पूछ लिया होता। कहते हैं कि बाबा जान, अब तक हमने खाना इस वजह से नहीं खाया, कहीं चाचा दावत करने के लिए आ जाए, हमने इस वजह से खाना नहीं खाया कि चाचा कहीं हमारे खाने को कहने के लिए आ जाए, मगर चाचा इतना बेरहम, चाचा ने अपने भाई तो भाई भतीजों की तक दावत की। आज मैं तुमसे लोगों सवाल करना चाहता हूँ, तुमने उसको पूछा है जो तुमने जूतियां जिसके पीछे घिस डाली है, उस प्रधान के पीछे तुमने अपनी जूतियों को घिस दिया, मगर वो नहीं याद आया? ए लोगों, ये बात गलत। अगर तेरे घर में कोई दावत या खुशी आए, दरवाजे पर पहुंच जा और पहुंच जाने के बाद कहने लगा कि भाई मुझसे गलती हो गई है, भाई मुझसे गलती हो गई है, मैं तुझसे नाराज था, आज तुझे बुलाने के लिए आया हूँ, तेरी दावत करने के लिए आया हूँ। ए मेरे भाई लौट चल, ए मेरे भाई लौट चल। कसम रब्बे काबा की तुझे धक्का भी देता तो तू कहता रहता, भाई मैं आज तेरे लिए नहीं आया, मैं मुस्तफा के फरमान के लिए आया हूँ। जो किसी का टूटा हुआ दिल तोड़ देगा, रब्बे काबा उसे बेहिसाबो किताब जन्नत अता कर देगा। हमारा तो मकसद ये हो गया है, सबका दिल तोड़ना, दिल दुखाना। आओ मैं बताता हूँ, दिल तोड़ने का कितना बड़ा गुनाह है, दिल तोड़ने का कितना बड़ा आजाद है। अम्मी आयशा आका की बारगाह में खिदमत में हाजिर है, दरियाए करम मेरे नबी का जोश में है। मेरे नबी हजरत आयशा मेरी अम्मी जान से कहते हैं, ए आयशा, आज जो चाहो मांग लो और जो चाहो पूछ लो। जो चाहो पूछ लो और जो चाहो मांग लो। यार ये बात वही तो कह सकता है जिसके पास अता करना पावर हो, जिसके पास मालिक हो कुल कायनात का। हजरत आयशा अम्मी जान को ये यकीन था, आका से दौलत मांगोगी मिल जाएगा, खजाना मांगोगी मिल जाएगा, तख्त मांगोगी मिल जाएगा, ताज मांगोगी मिल जाएगा, मगर सोचने लगी खजाने की जरूरत नहीं, माल की जरूरत नहीं, मैं मांग लूंगी मिल जाएगी, दुनिया में रह जाएगा, मगर आखिरात। जहन में सोचने लगी अगर मैंने आका से मांग लिया मिल जाएगा। सोचने लगी, फैसला नहीं कर पा रही तो कहने लगी, आका जी अपने बाप अबू बकर सिद्दीक से मशवरा करके बता दूं। कहा
ابو بکر صدیق سے مشورہ کر کے بتا دوں؟ میرے آقا نے بتا کہا ٹھیک ہے عائشہ جس سے چاہو مشورہ کر لو۔ صبح فجر کی اذان ہوئی، نماز پڑھی، نماز ادا کی، دروازے کو کھٹکھٹایا، کہا کون؟ کہا تمہاری بیٹی عائشہ آئی ہے۔ میرے پیارے ابو بکر صدیق نے دروازے کو کھولا، دروازے کو جیسے ہی کھولا حضرت عائشہ کے چہرے کو دیکھا، پیشانی کو بوسہ دے دیا، کہنے لگی اے عائشہ میری بیٹی تو آج اتنی صبح صبح کیا بات ہے، کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگی بابا جان بات کوئی نہیں ہے، بات بلکہ یہ ہے کل میں نبی کی بارگاہ میں حاضر تھی، خدمت میں موجود تھی، دریائے کرم جوش میں تھا، میرے نبی نے فرمایا اے عائشہ جو چاہو مانگ لو، جو چاہو پوچھ لو۔ میرے پیارے ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے عائشہ تم نے آخر کیا مانگا؟ کیا مانگا ہے؟ تم نے دولت مانگ لی ہے، خزانہ مانگ لیا ہے، کیا مانگ لیا ہے؟ آج اگر میرے پیارے میری عورت ہوتی نا اور اس کا شوہر کیا دیتا، اس کا شوہر کیا دیتا کیا مانگنا چاہتی ہو مانگ لو، تو سب سے پہلے یہ کہتی مرام پور کی سب سے بہترین مارکیٹ میں چلو اور پرس کو کرو حوالے۔ ارے غلط کہہ رہا ہوں کیا میں؟ یہی کہتی میرے پیارے کہ پرس کو چلو، چھوٹی موٹی مارکیٹوں سے کام نہیں چلے گا، چاکو مارکیٹ ساری مارکیٹوں کو چھان مار۔ اور باپ اگر باپ سے بیٹی مشورہ کرنے چلی جاتی تو باپ اپنی بیٹی کو یہ رائے دیتا اب موقع اچھا ہے، پیپر لے اور پیپر پہ سائن کرا لے، اس کی جائیداد کو نام کرا لے۔ کہنے لگے عائشہ تم نے کیا مانگ لیا؟ کہا ابا جان میں نے کچھ نہیں مانگا ہے، آپ کے فیصلے کے اوپر چھوڑ دیا۔ کس کے فیصلے کے اوپر؟ آپ کے فیصلے کے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ کہنے لگے پہلے بیٹی جھومنے دے۔ کہا پاپا جھوم کیوں رہے ہو؟ کہنے لگے بیٹی جھومنے دے۔ کہا باپ جھوم کیوں رہے ہو؟ کہا بیٹی بات یہ ہے تو نے بہت اچھا کیا، تو نے بہت اچھا کیا، تو نے بہت اچھا کیا جو اپنے باپ کے فیصلے پر چھوڑ دیا۔ کہا کیوں؟ کہا بیٹی میں نے مکہ میں یار کو دیکھا، یار کی اداؤں کو دیکھا، میں نے مدینہ میں یار کو دیکھا، یار کی اداؤں کو دیکھا، میں نے ساری جگہ یار کو دیکھا، یار کی اداؤں کو دیکھا، مگر میری بیٹی عائشہ جب میرے نبی تیرے نبی معراج کی رات کو گئے، جب میرے نبی معراج کی رات کو گئے تو جبریل نے بھی سدرۃ المنتہا پر قدم کو روک لیا تھا، اس نے اپنے پروں کو روک لیا، قدم آگے نہ بڑھایا، وہاں میرے نبی پہنچے جہاں پر کہنے والا خدا تھا یا سننے والے مصطفیٰ تھے، جو کہا خدا نے، جو سنا مصطفیٰ نے، ان کے علاوہ کوئی راز نہیں جانتا۔ کہا باپ کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا بیٹی عائشہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں تو جا کے آقا سے نہ دولت کی طلب کرنا نہ خزانے کی طلب کرنا، تو آقا سے جا کر کے یہ کہہ دینا کہ اے میرے باپ میرے شوہر آقا تو مجھے اتنا بتا دے میرے شوہر نامدار، جہاں پر راز کی باتیں ہوئی تھی اب سدرۃ المنتہا پر جو خدا آپ سے کہہ رہا تھا، جو آپ سن رہے تھے، ان راز کی باتوں میں سے ایک راز کی بات بتا دو۔ کیا راز کی باتوں میں سے ایک رات بتا دو؟ جو معراج کی رات بات ہوئی تھی ان باتوں میں سے ایک بات بتا دو۔ آئے ہیں ان باتوں میں سے ایک بات بتا دو۔ حضرت عائشہ جانے لگی، ابو بکر صدیق کہنے لگے بیٹی جاتی کہاں؟ کہا معلوم کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ کیا کہا؟ معلوم کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ کہا بیٹی ذرا رکو تو صحیح، کہا ہم سے ایک وعدہ کرتی جاؤ۔ کہا وعدہ کون سا؟ کہ جب تمہیں آقا بتا دے، جب تمہیں آقا بتا دے، جب تمہیں آقا بتا دے تو وہ بات آ کے ہمیں بھی بتانا۔ جب آقا آپ کو بتا دینا وہ بات ہمیں بھی آ کر کے بتانا۔ آئے ہے پہنچی آقا کی بارگاہ میں، اور پہنچ جانے کے بعد میرے پیارے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں مشورہ کرائی۔ کہا کیا مشورہ رہا؟ کہا مشورہ یہ ہے، مشورہ یہ ہے، مشورہ یہ ہے کہ میرے بابا جان نے کہا ہے کہ جو معراج کی رات بات ہوئی تھی جہاں پر کہنے والا خدا تھا یا سننے والے مصطفیٰ تھے ان میں سے ایک راز کی بات بتا دو۔ میرے پیارے کیا بات کی بات پوچھ لی؟ کیا راز کی بات پوچھ لی؟ راز راز نہ رہے گا بتا دوں، اگر راز بتا دیا تو راز نہ رہے گا، اور نہ بتایا تو دل ٹوٹ جائے گا۔
فیصلہ کرنے پر میرے نبی آمادہ ہو گئے. کہنے لگے اگرچہ راز رہے یا نہ رہے مگر کسی کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے. میرے نبی نے فرمایا اے میری بی بی عائشہ تم معلوم کرنا چاہتی ہو کہ معراج کی رات کیا بات ہوئی تھی؟ کہنے لگی ہاں معلوم کرنا چاہتی ہوں. میرے باپ نے مشورہ دیا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں معراج کی رات جو سب سے پہلے یہ بات ہوئی تھی اور سب سے قیمتی جو بات ہوئی تھی وہ بات یہ ہے کہ جو کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا رب کعبہ اسے بے حساب و کتاب جنت کا پروانہ عطا کر دے گا. کیا کر دے گا؟ جنت کا پروانہ عطا. میرے پیارے جب اتنا حضرت عائشہ نے سنا تو کہنے لگی یا نبی یہ بات میرے اپنے باپ ابو بکر صدیق کو نہ بتا دوں؟ کہنے لگی جہاں بتا دیں. ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں دوڑے پہنچی اور پہنچ جانے کے بعد کہنے لگی بیٹی کیا بتایا آقا نے؟ کہا بیٹی کیا بتایا آقا نے؟ کہنے لگی کہ بابا جان آقا جی نے یہ بتایا ہے کہ جو کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا. معراج کی رات میں یہ باتیں ہوئی تھی. جو کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا رب کریم اسے بے حساب کتابوں کے جنت عطا فرما دے گا. جب اتنا سنا تو یار حضرت ابو بکر صدیق دہاڑے مار کے رونے لگے. آنکھوں سے آنسو نکل آئے. داڑھی بھیگنے لگی. جیسے ہی داڑھی بھیگنے لگی حضرت عائشہ کہتی ہے اے بابا جان یہ تو خوشی کی بات ہے. جو کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا رب کریم اسے بے حساب و کتاب جنت کا پروانہ عطا کر دے گا. تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے میری بیٹی عائشہ تم نے ایک فرق کو دیکھا ہے دوسرا فرق پکڑ کے پلٹ کے نہیں دیکھا. کہا کیا مطلب؟ کہا مطلب یہ ہے کوئی کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا تو خدا اسے جنت عطا کر دے گا اور کسی نے کسی کا دل توڑ دیا تو خدا اسے بھی جہنم عطا کر دے گا. کیا جہنم؟ آج ہم کسی کا سوچتے نہیں کچھ سوچتے نہیں دل توڑ دیتے. مگر میرے پیارے نبی کو سوچو. نبی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا سرکار میرا بیٹا کھو گیا ہے. آپ بتا دیجئے آپ عالم الغیب ہیں آپ مختار کے مالک ہیں آپ غیبوں کی باتوں کو جانتے ہیں میرا بیٹا کہاں ہے؟ میرے پیارے اتنا کہتے ہی میرے آقا فرمانے والے تھے. ایک صحابہ آ گئے اور کہنے لگے آقا جی میں نے اس کے بچے کو فلاں بستی میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. میرے پیارے دوڑ کر کے جانے لگا. جیسے ہی دوڑ کر کے جانے لگا مصطفیٰ نے فرمایا ارے جانے والے جاتا کہاں ہے؟ ذرا پلٹ کر کے آ. کہا آقا جی بتائیے کیا بات ہے؟ کہنے لگے آقا آج تو اپنے بیٹے کو کیا کیا کر کے بلائے گا؟ تو کہنے لگا آقا جی اس کی ماں کا روتے روتے برا حال ہے. اس کی ماں کا دل دکھایا ہے. اس کی ماں سے رہا نہ گیا. مجھ سے کہا ہے کہ میرے بیٹے کو تلاش کر کے لے کے آؤ. میں جا رہا ہوں اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر میں اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر کے پکاروں گا. میرے نبی نے فرمایا کہ آج تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر کے نہ پکارنا. کہنے لگا آقا جی کئی دنوں کے میرا بیٹا ملا ہے میرے دل میں اس کی شفقت ہے محبت ہے پیار ہے الفت ہے. آج میں بیٹا کیسے کہہ کر کے نہ پکاروں؟ میرے نبی نے فرمایا آج تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر کے نہ پکارنا بلکہ نام لے کر کے پکارنا. کہا آقا کس لیے؟ کہا اس لیے اس بچوں میں یتیم بچے بھی کھیل رہے ہوں گے. جب تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر کے پکارے گا تیری آواز میں لرزہ ہوگی تیری آواز میں شفقت ہوگی باپ کی. جب تو باپ کی شفقت اس بیٹے کو یتیم کو دکھائی دی ہوگی تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا. اور یہ محمد کا گوارا نہیں ہے جو کسی کا دل ٹوٹ جو کسی کا دل توڑ دے. جی ماشاءاللہ کیا توڑ دے دل. بات لمبی نہ ختم کرتے ہوئے پوائنٹ پر آتا ہوں. حضرت علی یاد ہے نا؟ حضرت علی نے جیسے ہی دیکھا آنکھوں سے آنسو ربا نبا ہونے لگے رونے لگے. میرے پیارے جیسے ہی رونے لگے سوچنے لگے یار میں بتا کی کرتا. آنکھوں میں آنسو لیے آنکھوں میں اشک لیے دروازہ اپنا کھٹکھٹایا. جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا اندر سے آواز آئی منتق کلبہ کون ہے؟ کہا اے فاطمہ تمہارا شوہر علی آیا ہے. فاطمہ تو زہرا نے دروازے کو کھولا. جیسے ہی دروازے کو کھولا میرے پیارے پیشانی کو دیکھا پریشان ہونے لگی. آنسوؤں کو دیکھا پریشان ہو گئی. کہنے لگے اے میرے شوہر نامدار آج سے پہلے تم گھر میں داخل ہوتے تو تم گھر میں داخل ہوتے تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ ہوتے تمہارا چہرہ تملایا ہوا نہ ہوتا.
تمہارے چہرے پر پریشانی کے بادل نہ ہوا کرتے, تمہاری پیشانی پر پریشانی کے بادل نہ ہوتے. آج تم گردش میں نظر آ رہے ہو, آج تم پریشانی میں نظر آ رہے ہو. کیا بات تمہیں کسی نے ڈانٹا ہے؟ کیا تمہیں کسی نے مارا ہے؟ میرے پیارے علی نے فرمایا, اے میری شریک حیات, تم پریشان کیوں ہوتی ہے؟ نہ مجھے کسی نے مارا ہے, نہ کسی نے ڈانٹا ہے. کہا پھر وجہ کیا ہے؟ کہا فاطمہ آج مجھے میری غربت میں رلا دیا ہے. کہنے لگی فاطمہ کیا میرے شوہر کیا کہتے ہو؟ کہا بات یہ ہے, آج عثمانی کے غنی کے گھر کے دعوت تھی, اور جب عثمان غنی کے گھر دعوت تھی تو سارے کے سارے صحابہ پہنچے, مگر مصطفیٰ کے قدم کو گن رہے تھے. مصطفیٰ نے پوچھا, اے عثمان غنی, تم قدموں کو کیوں گن رہے ہو؟ تو عثمان غنی نے کہا کہ میں اس لیے گن رہا ہوں کہ ایک ایک قدم کے بدلے غلام کو آزاد کر دوں گا. اس کے کھانے کی سب نے دعوت کی ہے. اے فاطمہ آج میں اپنی گردش کی وجہ سے رو رہا ہوں, آج میں اپنی غریبی کی غربت کی وجہ سے رو رہا ہوں. کہا فاطمہ نے روتے کیوں ہو؟ کہا روتا یوں ہوں, میں نے بھی دعوت کی تھی, مگر فاطمہ کیا کروں, میرے گھر میں تو اتنی غربت کا عالم ہے, اتنی غریبی کا عالم ہے کہ کئی دن تک چولہا نہیں جلتا, کئی دن تک کے چولہا نہیں جلتا, پانی سے روزے کی افطار ہوتی ہے, لباس بھی پھٹا پرانا ہے. اے فاطمہ میں دعوت کروں بھی تو کیسے کروں؟ میرے پیارے رو کے کہہ رہے ہیں, اے فاطمہ میری غریبی کا عالم ہے, میری غریبی کا عالم ہے, میں کیسے دعا کروں؟ میرے پیارے فاطمہ ہو تو فاطمہ ہو. فاطمہ نے دلاسا دیا, اے میرے شوہر روتے کیوں ہو؟ تم رو مت, مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلے جاؤ, اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانے کے بعد مصطفیٰ کی دعوت کر دو, اور دعوت کرنا تمہارا کام ہے, یہ دعوت کا انتظام کرنا فاطمہ کا کام. فاطمہ کا کام. میرے پیارے پہنچے دوڑے اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گئے, اور پہنچ جانے کے بعد میرے پیارے جیسے ہی پہنچے کہنے لگے, آقا جی آپ کی دعوت کرنے کے لیے آیا. آپ کی دعوت کرنے کے لیے آیا ہو. میرے پیارے مصطفیٰ نے فرمایا, مصطفیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو آج علی سب کی دعوت کرنے کے لیے آئے ہیں. کیا کرنے کے لیے آیا؟ معاملہ الٹا ہو گیا. میرے پیارے علی نے کہا تھا, آقا جی آپ کی دعوت کرنے آیا ہوں, مگر میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا, ارے دیکھو علی سب کی دعوت کرنے کے لیے آئے ہیں. میرے پیارے مصطفیٰ جیسے ہی سب کی دعوت کی پریشان ہو گئے. یار مصطفیٰ کی دعوت کا تو اندازہ نہیں تھا. فاطمہ نے کہا تھا کہ مصطفیٰ کی دعوت کا انتظام ہو جائے گا, مگر اتنے جانثاروں کی دعوت کر دی ہے. مصطفیٰ کی بات میرے پیارے فاطمہ کے پاس آئے. فاطمہ کہتی ہیں تم تو اور زیادہ پریشان ہو رہے ہو علی میرے شوہر, کیا بات ہے؟ کہا فاطمہ بات یہ ہے, تم نے کہا تھا کہ مصطفیٰ کی دعوت کرانا, میں دعوت کرنے کے لیے پہنچا, مگر مصطفیٰ نے تو سب کی دعوت کر دی. اے فاطمہ اب دعوت کا انتظام کیسے ہوگا؟ فاطمہ کہتی ہے, اے میرے شوہر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ دعوت کرنا یہ مصطفیٰ کا یہ ہمارا کام تھا, انتظام کرنا ہمارا کام تھا, اور مصطفیٰ نے اپنے جانی سارے کی دعوت کی ہے, ان کا انتظام کرنا یہ مصطفیٰ کا کام ہے. اس کا کام ہے مصطفیٰ کا. الغرض یہ کہ وقت آیا, حضرت علی بلانے کے لیے پہنچ گئے. آقا آ رہے ہیں, آقا آ رہے ہیں. حضرت علی پیچھے ہیں, قدموں کو گن رہے ہیں. کن کو گن رہے ہیں؟ قدموں کو گن رہے ہیں. میرے پیارے گھر پر تشریف رکھی. گھر میں کوئی پکانے کا لے انتظام نہ تھا, آٹا چاول روٹی جو کچھ نہیں تھا. آج ہمارے گھر تو سب کچھ ہوتا, اتنے دن کا ہوتا ہے کہ سالوں سال تک راشن ختم نہ, مگر ہم گھر پہ مہمان آتے ہیں ایسے پتوے جیسا بنا لیتے ہیں جیسے کہ سڑ گیا ہو. مگر مصطفیٰ کے علی کو دیکھو, گھر میں کچھ نہیں, دعوت کرتی. ذات پر کس کی بھروسہ تھا؟ رب کی ذات پر بھروسہ کہ ہو نہ ہو رب عطا کر دیتا. میرے پیارے گھر کا انتظام نہیں, حضرت علی نے دسترخوان بچھایا. فاطمہ کو آواز لگائی, فاطمہ کھانا لے کر کے آؤ, مگر کچھ گھر میں نہیں ہے. فاطمہ نے شکوہ نہ کیا, رب کی بارگاہ میں مصلے کو بچھایا, اور میرے پیارے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہے, اے مولا رب کعبہ, آج تک تیرے نبی کی شہزادی نے کچھ مانگا نہیں ہے. اے مولا اتنے لمبے لمبے سجدے کیے, ان کے بدلے میں کچھ نہیں مانگا. مولا اتنی عبادت کی, اس کے بدلے میں کچھ نہیں مانگا. فاطمہ کہتی ہے, اے مولا تیرے نبی کی دعوت فاطمہ نے کی ہے, اور جب فاطمہ نے دعوت کی ہے تو فاطمہ کا مذاق بنے گا, اور جب فاطمہ کا مذاق بنے گا علی کا مذاق بنے گا, اور جب علی کا مذاق بنے گا تو مصطفیٰ کا مذاق بنے گا, اور مصطفیٰ کا مذاق بنے گا تو مولا تیرا مذاق بنے گا, اور جب تیرا مذاق بنے گا تو مذہب اسلام کا مذاق بنے گا. مولا آج رب کعبہ, اے مولا دعوت کا انتظام کر دے, تیرا محبوب میرا مہمان بن کر آیا ہے.
فاطمہ رو رو کے دعا کر رہی ہے، مولا دعوت کا انتظام کر دے، دعوت کا انتظام کر دے۔ ادھر رب کی رحمت کو جوش آیا، جبرائیل سے کہا، جبرائیل سے فرمایا جبرائیل جاؤ، اور جانے کے بعد جنت سے کھانے دسترخوان پر فاطمہ کے اتارو۔ جبرائیل نے حکم رب کو سنا اور میرے پیارے جنت سے کھانا لے کر کے مصطفیٰ کے دسترخوان کے سامنے رکھ دیا۔ سب نے کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد میرے پیارے جب سب جانے لگے تو فاطمہ سے میرے پیارے مصطفیٰ سے کہتے ہیں، آقا جی ہم نے مدینہ کے اندر بڑے بڑے امیروں کے گھر کھانا کھایا، بڑے بڑے امیروں کے گھر کھانا کھایا، مگر ایسا کھانا کسی کے دسترخوان پہ نہیں کھایا جیسا کھانا ہم نے فاطمہ کے دسترخوان پہ کھایا ہے۔ ہم نے بڑے بڑے امیروں کے گھر کھانا کھایا ہے، مگر اتنا عمدہ کھانا کسی کے دسترخوان پہ نہیں کھایا جتنا کھانا ہم نے فاطمہ کے دسترخوان پہ کھایا ہے۔ اے مصطفیٰ آخر کیا وجہ ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، تم نے جو امیروں کے دروازے پر کھایا، جو تم نے امیروں کے دروازے پر کھایا، وہ تم نے دنیا کا کھانا کھایا، آج جو دروازے پر فاطمہ کے کھایا ہے وہ جنت کا کھانا کھایا ہے۔ کھانا کھایا ہے، جنت کا کھانا کھایا ہے میرے پیارے، جنت کا کھانا۔ اور جیسے اتنا کہا نا، جیسے ہی اتنا کہا، اتنا کہنے کے بعد میرے پیارے فاطمہ نے مصلی کو بچھا دیا اور عرض کرنے لگی، مولا عثمان غنی نے دعوت کی تھی حضرت میرے نبی کی، تو قدم ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام کو آزاد کیا تھا۔ مولا ہمارا تو اتنا آزادہ نہیں، کوئی غلام نہیں۔ میرے پیارے رب کی رحمت کو جوش آیا اور جبرائیل سے کہتے، جبرائیل سے فرمایا، اے جبرائیل جاؤ، اور جانے کے بعد ایک ایک جہنمیوں کو جتنے قدم مصطفیٰ کے مسجد نبوی سے حضرت علی کے پڑے ہیں، ان ہر قدم کے بدلے ایک ایک ہزار جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر۔ مصطفیٰ کی شان میرے پیارے، آ جائیے غوث اعظم کی بارگاہ میں بس اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، 2 منٹ بچے ہیں۔ 2 منٹ کا میں نے آپ کو وقت دیا تھا، 50 منٹ کا، 50 منٹ پورے ہو چکے ہیں۔ حضرت غوث اعظم کی جب دعوت کی نا، تو غوث اعظم میرے پیارے دعوت کے لیے آ گئے۔ وہ دن قریب آئے ہیں، یاد ہے نا جو غریب دعوت کرنے کے لیے گیا تھا؟ ہاں آگے غوث اعظم، میرے غوث نے دیکھا بڑی لمبی لائن لگی ہوئی ہے، ہاتھ دھونے کے لیے لائن میں لگ گئے۔ ایسے لائن میں لگے نا، سب کی لائن ختم ہو گئی۔ غوث اعظم کو اپنے پیر کو دیکھا تو کہنے لگا، غوث اعظم عبد القادر آخر کیا بات ہے؟ آپ مجھ سے کہتے کہ میں لائن توڑ کر کے آپ کو دلوا دیتا۔ میرے غوث نے فرمایا، غوث کسی کا حق مارنے نہیں آیا، میرے پیارے لوٹا بھر کے لایا۔ اس ٹائم ٹنکی ونکی تو کچھ نہیں تھی، ٹوٹی کھولی اور ہاتھ دھونے شروع کر دیے۔ اس ٹائم کچے مٹی کے لوٹے چلا کرتے تھے، لوٹا بھر کر کے لے کے آیا اور غوث اعظم کے ہاتھوں پر ڈالنے لگا۔ غوث اعظم نے ہاتھ دھونا شروع کیا، میرے پیارے ہاتھ دھوتے رہے، ایک لوٹا مکمل ہوا۔ میرے غوث نے کہا ایک لوٹا اور لا، دوسرا لوٹا بھر کے لایا۔ میرے پیارے غوث اعظم ہاتھ دھو رہے ہیں۔ میرے غوث اعظم نے جب ہی ہاتھ دھونا شروع کیا، میرے غوث اعظم نے فرمایا ایک لوٹا اور لا۔ تیسرا لوٹا لینے کے لیے پہنچا، میرے پیارے غوث تیسرا لوٹا بھر کے لایا۔ میرے غوث اعظم نے ہاتھ دھونا شروع کیا، میرے غوث ہاتھ دھو رہے ہیں، تیسرا لوٹا مکمل ہونے والا تھا۔ میرے غوث نے فرمایا ایک لوٹا اور لا۔ یہ چوتھا لوٹا بھر کے لایا۔ میرے غوث ہاتھ دھو رہے ہیں، یہ سوچنے لگا یار غوث نے 4 لوٹے منگائے، آپ کو کہنے کا موقع نہیں دوں گا، غوث سے پہلے کہنے سے پہلے لوٹا بھر کے لے کے آؤں گا۔ میرے غوث کے ہاتھ دھل چکے تھے، میرے غوث کے جیسے ہی ہاتھ دھلے، یہ لوٹا لے کر کے جانے لگا۔ کہاں جاتا ہے؟ کہا غوث اور میں لوٹا لینے کے لیے جا رہا ہوں، پانی لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرے غوث نے فرمایا بس ہاتھ دھل گئے۔ آپ بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں، اور سب جانتے ہیں کہ ہاتھ اگر دھونے ہو تو کم پانی میں دھل سکتا ہے۔ صابن لگاؤ گے تو آدھا لوٹا استعمال ہو جائے گا، اس سے زیادہ تو نہیں۔ صابن اس ٹائم صابن میں نہیں۔ میرے غوث کا 1 لوٹا مکمل ہوا، 2 لوٹے مکمل ہوئے، 3 لوٹے مکمل ہوئے، 4 لوٹے مکمل ہو گئے۔ یہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا سرکار، دامن کو پکڑ لیا، کہنے لگا سرکار آخر کیا وجہ ہے؟ آپ نے 4 لوٹوں سے ہاتھ دھوئے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ آپ کے تو آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، ہاتھ تو تھوڑے سے پانی میں، مختصر سے پانی میں دھل سکتے ہیں، آپ نے اتنے 4 لوٹوں سے پانی سے ہاتھ کو دھویا ہے۔ میرے غوث کہتے ہیں کھانا کھا لے، کھانے کے بعد وضاحت بیان کر دیں گے۔ میرے غوث کہنے لگے کہ کھانا کھا لے، کھانے کے بعد بتا دیں گے، مگر کہنے لگا سرکار دل پریشان ہے، آپ بتا دیجئے آپ نے آخر ان لوٹوں سے ہاتھ کیوں دھوئے ہیں؟ میرے غوث فرماتے ہیں تو پوچھنا چاہتا ہے؟ کہا ہاں سرکار، معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ میرے غوث کہتے ہیں میں نے جب تیرے ہاتھ دھونے شروع کیے تو جب تک کہ عبد القادر کسی کا لقمہ نہیں توڑتا، جب تک کہ اس کے بارے میں جان نہ لے، میں ہاتھ دھونا شروع کیا، تیرے بارے میں جان رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے جاننا شروع کیا تو میں
دیکھتا ہوں کہ تیرا نام جہنمیوں کی فہرست میں لکھا ہوا ہے، اور میں رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا، مولا عبد القادر جس کا لقمہ کھائے اور وہ جہنم میں جائے، مولا ایسا ہو نہیں سکتا، میرے ہاتھ دھونے سے پہلے پہلے اسے جنت کا پروانہ عطا کر دے۔ میرے پیارے غوث کی دعا چل رہی تھی، ایک لوٹا مکمل ہوا، میری دعا چل رہی تھی، 2 لوٹا مکمل ہوا، تیرے پیارے دعا چل رہی تھی، 3 لوٹا مکمل ہوا، غوث کی دعا چل رہی تھی، 4 لوٹا مکمل ہوا، غوث کی دعا چل رہی تھی۔ جب میرے پیارے 4 لوٹا مکمل ہوا، رب نے دعا کو قبول کر لیا، تیرا نام جہنمیوں کی فہرست سے نکال کے جنت کی فہرست میں ڈال دیا ہے۔ کہنے لگا سرکار آخر یہ وجہ ہے تو میں کیوں نہ اعلان کر دوں، نگاہ بری میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ غوث اعظم ہائے ہائے، غوث اعظم کی شان کہ میرے پیارے جنت کا پروانہ عطا کر دے۔ آج ہم دعوت نہیں کرتے، اپنے بھائی سے ناراض رہتے ہیں۔ میرے پیارے ایسا نہ کیا کرو، اگر گھر پہ کوئی دعوت آئے، اگر بھائی ناراض ہے، قدموں پر پکڑ لو، کہہ دو ماں میرے بھائی تو آخر میرا بھائی یہ خون کا رشتہ ہے، پھر المسلم و المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، میں کیسے تجھے چھوڑ دوں؟ اگر وہ فٹکار کو مارے تو میرے پیارے اس کو منا لے۔ کمیٹی والوں نے زیادہ وقت تو نہیں لیا آپ کا، رب کریم سے دعا ہے کہ رب کریم یہاں پر ہمارے حاضر ہونے کو قبول فرمائے، اور کمیٹی والوں رب کریم تمہیں اس کا اجر ضرور ادا کرے گا کہ تم نے میرے غوث کی محفل کو سجایا ہے۔ رب کریم سے ہماری دعا ہے کہ رب کریم ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور یہاں پر آنے سے ہمارے اٹھنے سے پہلے پہلے رب کریم ہماری مغفرت فرمائے۔ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کر لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔